کہ عزت کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے سماج کی ایک عام وبا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کسی پہ کوئی الزام ڈالو اور پھر اس کے ساتھ جو چاہو کر بیٹھو۔ کسی کی نہ عزت کا احترام، نہ اس کے مال کا احترام، نہ اس کی جان کا احترام۔ ایک ہے الزام، کسی کے اوپر اگر الزام کوئی لگتا ہے تو وہ ہے ملزم، ابھی مجرم نہیں بنا ہے۔ تمام ثبوتوں کے بعد اگر کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ شخص مجرم ہے تو وہ مجرم ہے اور اس کو سزا دینے کا اختیار حکومت کو ہے، نہ کہ عام پبلک کو۔ کہ ہم کسی پہ کوئی الزام لگاتے ہیں اور الزام لگانے کے ساتھ ساتھ مجرم مانتے ہیں اور مجرم ماننے کے ساتھ ساتھ خود سزا سنا دیتے ہیں، چاہے ایک آدمی مل کے سزا دے، دو آدمی مل کے سزا دے، 10-20 لوگ مل کے سزا دے، یا پورا گروہ پورا جتھا مل کر کے سزا دے۔ پبلک اگر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کو سزا دیتی ہے تو یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے اور یہ ناانصافی والی چیزیں ہیں۔ یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ کوئی اگر شخص ملزم ہے، کسی پہ کسی چیز کا الزام لگا ہے تو پہلی ذمہ داری سماج کی بنتی ہے کہ اس کو پولیس کے حوالے کیا جائے کہ یہ فلاں چیز کا الزام ہے یا یہ کام کرتا ہوا یہ شخص پکڑا گیا ہے۔ پولیس فیصلہ کرے گی کہ اسے جیل میں رکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ مقدمہ ہوگا، کورٹ کچہری ہے، مقدمات چلیں گے، جرم ثابت ہوگا اور جو بھی سزا دینی ہوگی یہ حکومت سزا دے گی۔ عام پبلک کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور دوسری طرف ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس سماج کو جو خوف کے ماحول میں جی رہا ہے، ڈر کے ماحول میں جی رہا ہے، جہاں آئے دن نت نئے ظلم اور جبر کے نئے چیزیں ابھار لی جاتی ہے، ایسے سماج میں ہم محبت کو فروغ دے، قانون کی بالادستی کو فروغ دے، ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کو فروغ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، دین بھی اللہ تعالی ہمارے اوپر غالب کرے، ہمارا ایمان بھی مضبوط کرے، ہمارا عمل صالح بھی ہمارے اندر مضبوط کرے اور سماجی طور پہ سماج کو بہتر پرامن بنانے کی ہمیں اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔